والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ اٹھائے جانے کی تذکیر بتلا رہے ہیں. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ساری عیسائی اور یہودی برادری میں گویا کہ اللہ کے وجود کو معرفہ مانا جاتا ہے. قرآن ان کے غلط خیال کو توڑنے کے لیے کسی ایک آیت سے ان کے تمام رد کر ان کے تمام چیزوں کو باطل کرنے کا اعلان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، لیکن اصل میں ان پہ شبہات ڈالتے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ اس طرح ہماری سیرت کے بیانات میں بارہا منصبیں ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مدینے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو یہودی بہت زیادہ آپ کو ستاتے تھے اور ہمیشہ یہودیوں کی چیزیں غلط ہی ہوتی تھی. شبہ ان کی شریعت پر عمل غلط تھا، احکام کو بدلانا غلط تھا، ہر چیز میں گڑبڑ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس گڑبڑ کو کھول کر کے بتاتے تھے. مالدار غریب دونوں کے لیے شریعت کا ایک ہی حکم ہے. مالدار اگر چوری کرتا، مالدار اگر زنا کرتا تو اس کے لیے یہودی علماء، یہودی مفتیان چھوٹی سزا دیتے. گدے پہ بٹھاؤ، وہ پہ چالیس لگاؤ، ایک سب کے سامنے ایک بار سب کے سامنے گراؤنڈ مارو، ایک بار پورے لوگوں کے سامنے بے عزتی کرو تبھی. اور اگر غریب آدمی ایسا سنگین جو کرتا ہے، ایسے بھیانک غلطی کرتا ہے تو ان کے شریعت میں جو سزا ہے وہ سزا برابر نافذ کرتے رہتے، فرق کرتے ہو. اس کے لیے کبھی مال کا استعمال کرتے اور کبھی کوئی اور نئی کا بناتے. بالکل یہی صورت حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے. ان کے دور میں بھی یہودیت کا یہی حال تھا. احکام شریعت کو پوری طرح بدل دیے. حضرت انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیے اور شریعت میں اللہ نے مالدار، غریب، اونچے خاندان کا، نیچے خاندان کا ہر ایک کے لیے ایک ہی جیسی شریعت نافذ فرمائی، لیکن وہ لوگ اسے مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے
سر پہ رکھ کر دیتے تھے، ان کے رات کا مطلب کھول دیتے تھے اور بتا دیتے تھے یہ تم غلط کہہ رہے ہو، کہ تمہارے شریف میں ایسا ہے، اللہ کا اصلی حکم یہ ہے، اللہ کا حقیقی قانون یہ ہے۔ ان کے لیے تو بات چبھتی تھا، ان کے دل میں حیرت میں، ان کی آنکھوں میں کانٹے چبھتے تھے۔ سب مل کر مشورہ کریں یہ معاملہ اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بات نہیں بنے گی، ان کو ضرور قتل کرنا ہے، ان کو قتل کرے بغیر ہم چین سے نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بات طے کری، کسی بھی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا۔ اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ایک گھر میں اپنے حواریین اپنے امتیوں کے ساتھ تھے۔ روایت جو اس طرح سے ہے، یہودی 4000 کی مقدار میں 4000 آدمی یہودیوں کے ان کو قتل کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے محاصرے کو دیکھ کر اپنے صحابہ میں سے ایک کو چننے کے لیے اعلان کیا، ارے بھائی کون ہے جو میرے جگہ میں باہر جائے اور میرے جگہ میں قتل ہو جائے، بدلے میں میرا جنتی ہوگا۔ تو ایک ساتھی لبیک کہہ کر تیار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا کرتا اور اپنے کپڑے پہنا کے وہ باہر گئے، لوگوں نے انہیں سلیلے چڑھا دی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ باہر سے جب لوگوں نے اپنی آدمی کو اندر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام جو اس گھر میں تھے انہیں پکڑ کر لاؤ تاکہ ان پر سولی اور قتل کا عمل کریں۔ ایسے میں جب وہ آدمی اندر داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی پر اس کے پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ بتائی، یعنی ان کو بالکل جیسا دراز کا بھی اثر کے برابر ہوتی ہے اس طرح سے بدل جو بچوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک جیسا دوسرا جو بچہ ہوتا ہے۔ آج کل تو میک اپ بھی ایسے تیار کیے جاتے ہیں، ایک ہی آدمی کے جیسے دوسرے آدمی کو میک اپ کر کے تیار کرتے ہیں، جیسے 10 آدمی آدمی کے بس میں جب یہ ہے تو اللہ کی قدرت تو اللہ کی قدرت ہے، سب سے بالا سب سے اونچی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آنے والے اس آدمی کو بدل دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی جو سولی کی لکڑی جو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے زمانے میں رواج تھا جس آدمی کو سولی پہ چڑھانا مقصود ہوتا ہے نا، اسی آدمی کے کندھے پہ وہ لکڑی رکھ کر اس کے ذریعے سے میدان کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کندھے پر وہ لکڑی رکھی گئی اور انہیں کب کا داغ پہنایا گیا اور ان کو اس لکڑی کے ساتھ اور میدان میں وہاں لے جانے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں بہت تھکتے اور شمعون نامی ایک آدمی کے کندھے پر اس کو کی لکڑی رکھ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اوپر اٹھانا چاہ رہا تھا، اسی لیے شمعون کے اوپر وہ شبہ رکھا تھی۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں اس طرح ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ہجرت سے پہلے ایک گھر میں چاروں طرف کفار گھیرے ہوئے، حضرت نبی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے میں سلائے اور باہر نکلی، مٹھی پر مٹی لیے کا کافروں کے سامنے سے چلتے ہوئے بار کر کے دیکھے تو ایک نظر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے زندہ اٹھائے اس گھر کے محاصرے سے یا پھر میدان سے، جو کہ باتیں روایتوں میں الگ الگ آتی۔ اللہ نے جب انہیں زندہ اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد جو بات کا آتی ہے نا اس کو سوچ دی۔ اب یہ لوگ خود شک میں ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام کو سوچ دی یا نہیں، کیا ہو اللہ تو قرآن میں اعلان کرتے ہیں کل کی بات وما قتلوه یقینا، یہودیوں نے تو یقینا قتل ہی نہیں کیا۔ اب دیکھیے بات کیا ہے، پوری دنیا میں عیسائی بھی، یہودی تو یہودی، وہ تو سازش کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ملوث ہونا چاہتے تھے، عیسائی بھی یہی بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ ان کا جو سلیب ہے سلوہ، اس کے اوپر جو اس طرح سے رکھے گئے
ہے اور یہ بالکل غلط ہونے کے باوجود بھی یہ اس کو سچا مانتے ہیں اور پکا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی ہے۔ آج دنیا میں عیسائی اس قدر پھیل گئے ہیں، بعض ممالک میں قرآن مجید کا ترجمہ ابھی نہیں پہنچا ہے، انجیل کا ترجمہ پہنچ چکا ہے۔ آسمانی جو 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اس میں سب سے زیادہ جس کتاب کا ترجمہ دوسرے زبانوں میں ہوا ہے وہ انجیل، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن کا ترجمہ ہے، یعنی کہ کم زبانوں میں ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے، اس کی نظر تاریخ پر بھی اور کئی چیزوں پر ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے، آج ہم آزادی کے جشن میں ایک جگہ کا پہلے کا تذکرہ یہاں سنتے ہیں، دوسرے ممالک کے بھی انگریز گئے اور وہاں انہوں نے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر اپنے غلامی کروا کے الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انگریز مستقل سفر کرتا رہا، ہر علاقے میں وہ پہنچ کر اپنی زبان بھی وہاں پھیلاتا گیا، اپنی تہذیب بھی ان پہ تھوپتا گیا، اپنے مسلک اور اپنی مذہب کی بھی وہ تبلیغ اور اشاعت بڑی پیمانے پر کرتا گیا۔ اس قدر سفر کرنے سے ہم لوگ حاصل رہے، ہمارے اندر اتنی چستی نہیں رہی جتنی چیزیں ان کے اندر ہے، ہم ویسی ترتیب نہیں بنا پائے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کچھ زائد صحابہ تھے۔ جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلغوا عنی ولو آیہ، میرے ایک حکم کو بھی کیوں نہ صحیح تم دوسروں تک پہنچاؤ، میرے جو باتیں، جو تعلیمات تم سنتے ہو، میری ایک حدیث دوسروں تک اس میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پہنچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو طرح سے سفر میں نکل پڑے، جن کو خشکی پر یعنی زمینی راستے سے جانا جن کے لیے آسان تھا، وہ زمینی راستے سے نکل گئے، اور جن کو سمندری راستے میں سفر کر سکتا تھا وہ سمندری راستے میں سفر کر کے نکل گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں چنئی، مدراس میں، اسی طرح کیرلا میں، جگہ جگہ اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خبریں، وہ ساری خبریں اس بات کی دلالت کرتی ہیں، اس بات کو بتاتی ہیں کہ حضرات صحابہ کے سفر کرنے سے، ان کے مجاہدے اور ان کی محنتوں سے یہ بھی ہم تک پہنچا ہے۔ بزرگان محترم اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی سازش بتاتے ہیں اللہ اور حقیقت حال بتاتے ہیں اللہ۔ آج انگریز کی ہر اعتبار سے اتباع کرنے کو نہ صرف مسلمان، ہر کوئی اپنی کامیابی سمجھتا ہے، یا ہندو، یا سکھ، یا عیسائی، یا کسی اور مذہب کا ماننے والا، وہ اپنی کامیابی کس میں سمجھتا ہے؟ میں انگریز کے جیسا لباس پہنوں، میں انگریزی بولنا سیکھوں، میں انگریزی کے مہارت حاصل کروں۔ جب تک وہ اس زبان میں اپنے آپ کو پختہ نہیں کر لیتا، اس کی تہذیب، اس کے کلچر اور اس کی ثقافت کو نہیں لے لیتا، وہ اپنے آپ کو خود دوسرے میں خود اپنے آپ کو جاہل یا کمال سمجھتا ہے، ان پڑھ سمجھتا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، ہمارے خود حکومت کے قانون میں سے ایک قانون ہے، کسی آدمی کو اردو میں بھی اگر اپنی سائن کرنی آئی اور اردو میں اپنا نام لکھ سکتا ہے نا، تو اس کو حکومت پڑھا لکھا سمجھ کے شمار کرتی ہے، اپنے کتاب میں ریکارڈ میں اس کو پڑھے لکھوں میں شامل ہوتی۔ وہ ان پڑھ نہیں، لیکن ہم نے دنیا کو پلٹے سمجھایا اور الٹے طریقے سے رکھ لیا ہے۔ ہمیں آیت میں جو سب سے اہم چیز سمجھنا ہے، انگریزوں کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، انگریزوں کی ہر بات ماننے میں ہمارے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ زمانے کے ساتھ چلتے ہم کمپیوٹر بھی سیکھیں، ہم انگریزی زبان بھی سیکھیں، لازماً اسے انکار ہے، مگر ان کے عقیدوں کو ہرگز ہم اپنے اندر آنے نہ دیں۔ ایسے آنے کے ذرا سے مطلب بندی تو آ جائیں، بڑے بڑے علماء اور دین کے داعی، بڑے بزرگوں کے متعلق تاریخی کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے، جو بھی انگریزی ممالک میں ہجرت کر کے جا کر وہاں بس گئے، جیسے لندن ہے، فرانس ہے اور کوئی ملک، اور ان کی ایک پیڑھی یا ان کے 2 پیڑھیاں اسلام پر باقی ہوئی۔ جیسا جیسا ایک کے بعد ایک دوسری تیسری پیڑھی آتی ہے تو وہ سب کے سب یا عیسائی بن گئے یا یہودی بن گئے، اسلام سے تو نکل گئے۔ بزرگان محترم،
यही समझना है। आदमी अरबों से देखो खरबों का रख लाता है, जो उर्दू का मुहावरा है, सिर्फ रख लाने की हद तक नहीं, वो मिजाज को बेहतर बताने की हद तक जाता है। आदमी हमेशा सच्चों और अच्छों की सोहबत करे, आदमी हमेशा कुरान की तालीमात को अपनाए रखे। तो सबसे बड़ी बात हमारे दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बाकी लफ्ज़ों को बहुत फैला है। इसी की बात वमा कतलू, इसी आयत के कलिमा की बात, वमा कतलू वमा सलबू, अल्लाह इलाह फरमा रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने न तो कत्ल किया न सूली पे चढ़ाया, बल्कि अल्लाह फरमा रहे हैं बरफअहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आसमानों को उन्हीं आसमानों पे उठा लिया, जिंदा नहीं सलाम जिसम के साथ। अब कादियानी जो गुमराह करता है वो लोग कहते हैं वमा कतलू वमा सलबू, अल्लाह के नाम करने को हमने कत्ल नहीं किए, सूली पे नहीं चढ़ाए। इसका मतलब ये है वो अपनी आप फितरी और तबीई और पड़े नेचुरल के थ्रू ही है उनकी। हालांकि ये खुली गलती, ये बिल्कुल सरासर बेअक्ली की बात है। हम अगर कोई आदमी सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ कादियानी की तस्वीर सुनता है तो वो ये की बातों का भाई हो जाता है और अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। हमको आज यही समझना है और क़यामत के बहुत करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में इरशाद फरमाए कि 1400 साल पहले मैं और क़यामत बिल्कुल इस तरह जो दो मियां करीब है ना, इस तरह से करीब भेजेंगे। पता नहीं सुबह को क़यामत आता है या फिर शाम में क़यामत आता है। लोगों को बहुत सारी चीज़ों में शक होता है। पहली बात तो ये हदीस पाक में है एक बंदा भी ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह बोलने वाला होगा, क़यामत नहीं आएगा। एक बंदा अल्लाह बोल दिया, क्या बोले अल्लाह, तब 40 साल तक क़यामत नहीं आएगा। अब सोचने वाले सोचे इससे पहले कोई नहीं अल्लाह क़यामत तो आती ही, लेकिन हदीस पाक में क़यामत की निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला खुले तरीके से बताई हैं। जिस तरह आयत में सल्लल्लाहु को उठाने का तज़किरा है, क़यामत से पहले सल्लल्लाहु से उतरेंगे, उनके उतरने की तफसीर 40 से ज़ायद हदीसों में, 150 तक की हदीसों में, उनमें एक बात ये भी है कि सल्लल्लाहु जब उतरेंगे ना तो सुलैम को छोड़ दें, वही सुलैम जिसे ईसाई कहता है। मुसलमान की गलती ताबीज़ वो न हो, मतलब ताबीज़ पहनते बात नहीं पहनते, लेकिन ईसाई लाज़िमन अपने मज़हब की जो शनाख्त है वो उसी सुलैम को सिलवा गले में ताबीज़ के तौर पर डालते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो सुलैम को तोड़ देंगे, उनकी अक़ीदे को बातिल कर देंगे और इसी तरह वो खिदमत को भी कत्ल करते हैं। खिदमत को कत्ल करने से मुराद यही है, एक यहूदी औरत एक जगह मस्जिद में पहुंची, वाक़यात में है, उसने कहा कि क्यों बना कोई आदमी सही तरीके से मुझे समझाए, मैं धर्म पढ़ता हूँ वो भी बोल रहा हूँ। उसी मस्जिद में बड़े बूढ़े आदमी थे जो अल्लाह की जानिब से अपने सभी करते थे, वो खड़े होकर बात सुनना है। तो इन जानवरों में वो पहला ऐसा जानवर है जो अपनी औरत के साथ दूसरों को उसी मजलिस में गलत काम करने की इजाज़त देता है, उस पर उससे गैरत नहीं आती। और देख लो जैसा जानवर आदमी खाता है ना, वैसे असरात उस पर आते हैं। तो लोग अंग्रेज उसके बने हुए बर्गर, पिज्ज़ा, बन, उसके तो काम से तुम्हारे पास अलग अलग चीज़ें खाने हो ना, तुम्हारे अंदर भी बेजैसी बहुत है, तो अपनी औरतों को खुद ही दूसरों के साथ मुलाकात करते हैं। एक जवाब सुनना था, वो यहूदी औरत और सलवा से मुसलमान होते। तो ये जो बेजैसी की अलामत है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं तो उसको कत्ल कर रहे हैं। इसी तरह वो जिज़िया कबूल नहीं करें। हदीस में एक मुस्तकिल बात है, जिज़िया यानी जिसको टैक्स है जो इस्लामी हुकूमत में गैरों से लिया जाता है ताकि उनके माल, जान और इज्जत की हिफाजत की जा सके। ये क्या मतलब है जिज़िया कबूल नहीं करेंगे, यानी इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। कोई कच्चा घर, कोई पक्का घर, हमारे लोकल समाज में रहने को कोई कम भी बाकी नहीं रहेगा। कोई बेघर
کپڑے کا گھر ہے نا اس میں بھی اسلام داخل ہوگا, وہاں کے لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. غیر ہو تب ٹیکس دینا, غیر شریک ہو گئے تو ٹیکس دینے کا دستہ نہیں. اس طرح اسلام کہے گا. پھر جنت کے بعد کیا ہوگا؟ جنت کے بعد اللہ کی رحمت سے ہوا چلے گی تو اچھے لوگ پورے کے پورے ایک ساتھ دنیا میں چلے گئے. سب کا خیال ہے ایک ہوا سے احمد آئیں سے بہت پہلے اب دنیا میں کون ہوگی؟ پھر تو پھر شہید اور خراب قسمت کے لوگ ہوں گے. اور ان کے گھر بھی جب تک باقی خباثت بڑھتی جائے گی اللہ ان کے نعمت کو قائم کر. میرے بھائی اور دوستوں, اس آیت سے ہمیں ایک بات کو یہ سمجھنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی زندہ آسمان کو اٹھایا ہے, سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا, وہ اپنی واقعات ہیں. دوسری بات, قیامت سے پہلے وہ زمین پر نازل ہوگی اور ہمارے امتی بن کر, حاکم بن کر, عادل بن کر آئیں گے. تیسری بات ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہی ہمیں سب کا انتقال ہو جائے گا. قیامت آنی اسی کی بات ہے, اس کے اندر ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں ہے. آ کر رہے ہیں اس طرح اور جانا اسی کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پکی تیاری کریں, اپنے اعمال کو دیکھ لیں. کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ استغفار کریں, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنے گھر کے ایمان کی فکر کریں. اللہ پاک سے دعا ہے پہلے سے پیغام کرنے کے توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا اله الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.